یہ جو میمو جس کی بڑا شور مچا ہوا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ پڑھ لیں، اگر آپ غیرت مند ہیں تو آپ کا خون کھول اٹھے۔ عمران خان اس کو بہت نرم کر کے بتا رہا ہے۔ کل امجاد گل نے میرے پروگرام میں کہا ہے، اس نے کہا مجھے اس سے پہلے پڑھا دیا گیا تھا، جو زبان استعمال کی گئی ہے مراسیوں کے ساتھ تو عزت کے ساتھ زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کو تو پھر آپ کہتے ہیں فنکار ہے۔ کیا کچھ نہیں آپ کے ساتھ ہوا، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ابوالقاسم فضل الحق قرارداد مقاصد پیش کی اس نے، اس کے بعد اس نے پارٹی بنا لی، کرسچ اسلامک پارٹی۔ اس کے بعد اس نے الیکشن لڑا، الیکشن لڑنے کے بعد وہ چیف منسٹر بن گیا مشرقی پاکستان کا۔ پاکستان امریکہ میں بک چکا ہوا تھا، ہم تو شروع سے بکنے والے ہیں۔ اب بکا کون تھا؟ جا کے بھیجا کس نے تھا؟ لیاقت علی خان صاحب انصار مل کے بکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اصفہانی نے خط لکھا لیاقت علی خان کو کہ آپ نے جو روس کی دعوت قبول کر لی بڑا اچھا کیا ہے، پہلے امریکی میں لفٹ نہیں کراتے تھے، اب ہم امریکی لفٹ کرنا شروع ہو گئے، کبھی آپ آ جائیں۔ تو ٹرو مین نے اپنا جہاز بھیجا، اس میں لیاقت علی خان صاحب تشریف فرما ہوئے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ۔ وہاں 15 دن کا ٹور تھا، اس کے بعد یہ 22 دن اور خود اپنے خرچے ان کے خرچے پہ وہاں رہے۔ پھر ٹرو مین کے جہاز میں بیٹھے انگلینڈ آئے، انگلینڈ آ کے اس کے بعد وہاں پہنچے کہاں؟ کینیڈا۔ سفر کر کے واپس آئے، آتے ہی 3 دن کے بعد انہوں نے 9 تاریخ سپٹمبر کی ایوب خان میجر جنرل کو سفیر اور لگا دیا آرمی چیف گریسی کی جگہ پہ۔ پھر 6 یا 7 دن کے بعد ایوب خان کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا۔ پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد اس کو جنرل بنا دیا۔ 20 دن کے اندر 2 پروموشن اس کو، کیونکہ اس کے بارے میں اب رپورٹیں آتی ہیں کہ جو نیوی کی کہ یہ بندہ بڑا امریکن پرو امریکن ہے، اس لیے۔ اسکندر مرزا دوسرا تھا، فضل الحق جو تھا اس کو اتارنا تھا۔ نیو یارک ٹائمز سے ایک بندہ وہاں سے چل کے آیا، اس نے ان کا انٹرویو لیا فضل الحق کا، اور وہاں جا کے چھاپا کہ فضل الحق نے کہا میں نے پارٹی اس لیے بنائی ہے کہ میں مشرقی پاکستان کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، ہم دونوں بنگالی ایک ہو جائیں گے، اور اس نے وہاں چھاپ دی۔ اس نے چور مچایا، اللہ کے بندو میں نے تو کہا ہی نہیں، انہوں نے کہا تم نے کہا ہے، اس کو غدار بنایا۔ 51 میں پہلا بندہ عمران خان آج بات کر رہا ہے جس نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی، اس شخص نے کہا میری حکومت کو امریکہ نے اتارا ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ دین کو نافذ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی نہیں، میری بھی ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں پوچھے، آپ کوئی بہانہ نہیں سنے گا کہ عالم اور علماء فرقہ میں چلے گئے تھے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ تصور ہی نہیں ہے۔ ہر بندے کی مجھے سوال ہوگا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ایک گلہ بان ہے، اسے اس کے گلے کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ہے کہ اعمال کا تعلق فیصلوں سے نہیں ہے، میں نے کہا کہ قانون کے نفاذ کی بات ہے۔ بے شمار لوگ تھے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، ہم تو اقلیت میں تھے، قانون اللہ کا نافذ تھا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھ دی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ قانون رکھو گے تو تم زندگی پاؤ گے۔ چوری کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ چوری بریلوی ہوتی ہے، چوری دیوبندی ہوتی ہے، چوری عیسائی سکھ ہوتی ہے، چوری ہے، ہاتھ کاٹ دو۔ قتل کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ زنا کا کوئی دین ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے زانی کو سنسار کو ٹھیک ہو جاؤ گے انسان۔ 1256 میں التمش یہاں آیا ہے، برصغیر پاک و ہند میں اتنے سے مسلمان تھے، فقہ حنفیہ نافذ کیا، اس نے قاضی سراج کو لگایا ہے۔ اس وقت سے لے کے 1857 تک فقہ حنفیہ نافذ رہی ہے۔ 1835 میں لارڈ میکالے آیا ہے، اس کے نوٹس پڑے میں آج بھی یہاں پر پورے انڈیا میں گھوما ہے، کہتا ہے مجھے پورے انڈیا میں نہ کوئی بھکاری نظر آیا اور نہ کوئی چور نظر آیا۔ دین نافذ کرنے کے لیے نہ اعمال کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہارے لیے بتا دیا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، غلام کے بدلے میں غلام قتل کرو، اس کا تمہیں سکون، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے راستہ۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تو اس میں سب سے بڑی بات ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ نفاذ کا بھی تعلق، بار دفعہ یہاں جواب دیا ہے، میں نفاذ کی میری کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ معاف کرے، میری کیا اوقات، گفتگو بات پہنچانا میری ذمہ داری ہے، پیغمبر کی بھی یہ ذمہ داری تھی،
آپ کو پتہ ہے سورہ یاسین کبھی اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کے ذکر کرتے ہیں کہ ایک بستی میں ہم نے ایک پیغمبر بھیجا، پھر اس کے بعد دوسرا بھیجا، پھر اس کے بعد تیسرا بھیجا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ ایک بندہ، میں ان کی قبر پہ بھی گیا ہوں، کیا انوار و تجلیات ہیں ان کی غازی انتب میں، یہ حضرت عیسیٰ موسیٰ کے درمیان کے نبی سے جو 3 آئے تھے، تو بندہ بھاگتا ہوا کہتے ہیں آیا تو کہا دیکھو بستی والو، یہ کوئی اجر مانگتے ہیں تم سے، یہ تمہیں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، تو بستی والوں نے اسے قتل کر دیا، اجر کیا ہے؟ قال جا لیت قومی یعلمون، بستی کے پاس کھڑا ہوا، کاش میری یہ قوم جانتی کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا اور مجھے مکرمین میں شامل کر دیا۔ بستی میں آواز تو لگاؤ یار، اتنی سی بات ہے۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا، نواز شریف سے پوچھے گا، اب شہباز شریف سے پوچھے گا بتا کیا کتنا نافذ کیا، پرویز مشرف سے پوچھ لے گا، کسی اور سے پوچھ لے گا۔ میرا کام تو آواز لگانا ہے، اس میں مارا جاؤں تو مکرمین میں، نہ مارا جاؤں تو گھسٹتے 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 کہوں گا مالک تیری آواز لگاتا تھا، میرا سودا نہیں بکا، میرا سودا دنیا میں لوگوں نے نہیں خریدا، لیکن میں نے آواز تو لگائی ہے تیری، وہ آواز کافی ہے میری گواہی کے لیے۔ سارے پیغمبروں نے آوازیں لگائی تھی، کچھ نہیں کیا۔